اے مسلمانوں، تمہارے سب سے پہلے خلیفہ کا پارلیمنٹ کون سا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، وہ نصاب ہاٹ کی طرف جا رہے ہیں، پبلک کہاں جائے گی؟ اذان ہو رہی ہے اور ہمارے حافظ جی ایسے نکل کے بھاگ رہے ہیں، لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، حافظ جی باہر جا رہے ہیں، کیا لوگ اس سے تاثر لیں گے؟ عقیدے کے بعد سب سے اہم چیز بولیے کیا ہے؟ عقیدے کے بعد، توحید کے بعد دوسرے نمبر پر کون سا پلر ہے ہمارا؟ بولیے نماز ہے نا۔ عقیدے کے بعد کیا ہے؟ نماز ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عقیدے کے بعد اگر کوئی گناہ سب سے سنگین ہے وہ نماز میں لاوبالی پن ہے، نماز چھوڑ دینا ہے، نماز کو اہمیت نہیں دینا ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیے، آج صرف ایک ہی فیصلہ آپ لوگوں سے کراتا ہوں میں کہ ہم کو کون سا 3 اسٹیپ میں سے کون سا بن کے رہنا ہے؟ بولے نا، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ پہلا شیطان، دوسرا جانور، تیسرا انسان۔ تو نمازیں چھوڑ کے، نوجوانوں نمازیں چھوڑ کے تیسرا مسجد میں بول رہے ہیں؟ بتائیے، آج سے عہد کیجئے، اب تک جو غلطیاں ہو گئی میرے بھائیوں، جب آپ نے سن لی میری بات اور ہم نماز کی اہمیت آپ نے علماء سے بھی سنی ہے بہت سارے طریقوں سے، میں صرف اس پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کیا سبب ہے کہ قرآن کہتا ہے نماز تجھے بے حیائی سے، برے باتوں سے روک دے گی، لیکن کیا سبب ہے کہ آج ہم نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں اور کسی کی غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ غضب تو یہ ہے کہ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا سبب ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ کے، جمعہ پڑھ کے ابھی نکل کر کے 10 منٹ نہیں گزرا ہے، ہم جا کر کے اپنی دکان میں بیٹھتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا سبب ہے کہ ہم نماز پڑھ کے یہاں سے نکلتے ہیں، دنیا کی جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، وہ ساری برائی ہم کرتے ہیں؟ یا پھر قرآن جھوٹا ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں ہماری نماز میں کوتاہی ہے؟ بھائی یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں نا، قرآن کی آیت ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، اور ہم جتنے لوگ نمازی ہیں وہ بھی، اور جو بے نمازی ہیں ان کو تو خیر باقی جانے دیجئے، وہ تو خیر کس چکر میں کس اسٹیپ میں آئیں گے وہ اپنا حساب کر لیں، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں آپ اور ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہمارے نماز میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے۔ کیا سبب ہے کہ نماز ہم کو نہیں روک پاتی ہے بے حیائی اور برے باتوں سے؟ کیونکہ قرآن تو جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ اب ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے عمل میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اخلاص میں کمی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ممبروں کو آباد کیجئے، اچھے عالموں کو لائیے، بہت بڑی بات مولانا نے کہی۔ میں ان میں چھوٹی سی بات ملانا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم اگر آپ نے دھیان سے سنا تو آج آپ کو پتا چلے گا کہ اس مسجد کی، اس ممبر و محراب کی قیمت کیا ہے۔ بڑی بڑی آپ نے تقریریں سنی ہوں گی، یقیناً ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ ایک چیز میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کہاں سے دیتے تھے؟ میں پوچھ رہا ہوں، مجھے جواب چاہیے، کہاں سے دیتے تھے؟ ممبر رسول سے مسجد کے اندر میں دیتے تھے۔ مسائل کہاں سے بیان کرتے تھے؟ کہاں بیان کرتے تھے؟ مسجد نبی میں بیان کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں، کہاں کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں کرتے تھے۔ چلیے وہ نبی تھے، ان کا دور چلا گیا، دوسرا دور آیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خلیفہ ہیں، کیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین، سب سے پہلے خلیفہ ہیں تمام مسلمانوں کے، خلیفہ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، کنگ ہیں، کہہ لیجیے خلیفہ ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کنگ اور پرائم منسٹر کا لفظ لا رہا ہوں، ورنہ تو خلیفہ کا لفظ ان پرائم منسٹر اور ان یہ جو کنگ ہے اس سے بہت اوپر کا لفظ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت چلانے کا جو سسٹم ہے، جو صحیح سسٹم ہے، جو صحیح آتھینٹک نظریہ ہے، کنسپٹ ہے، وہ وہی ہے خلافت کا۔ تو یہ جو سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ بولو میرے نوجوانوں، تاریخ پڑھو، ان واقعات کو سمجھو، اہمیت کو جانو۔ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے خلیفہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تمام مسلمانوں کے خلیفہ بلا اختلاف۔ آج اگر محمد بن سلمان پرائم منسٹر ہیں یا سلمان بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں صرف سعودی عربیہ کے، کوئی اگر اور بادشاہ ہیں صرف کویت کے، کوئی اگر اور ہیں صرف عراق کے، کوئی اگر اور ہیں
صرف اور کسی ملک کا، لیکن اس وقت پوری دنیا میں جتنے مسلمان پائے جاتے تھے سب کے خلیفہ ابو بکر صدیق، سب کے خلیفہ عمر فاروق، حضرت عمر فاروق کا بھی دور آیا کہ نہیں؟ کتنی دیر تک حکومت کی؟ بولو 10 سال 2 مہینہ 10 دن، اتنے دن تک حکومت کی۔ 10 سال کا وقت کم نہیں ہوتا ہے، لمبا وقت ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی آئے، حضرت علی آئے، خلافت کا دور چلا۔ میں صرف ایک لفظ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پوری ہسٹری بتا کر کے 30-35 سال کی، صرف ایک لفظ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتا دو کہ ہمارے جو خلیفہ تھے ان کا پارلیمنٹ ہاؤس کون سا تھا؟ بتاؤ آپ، اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اے مسلمانوں تمہارے سب سے پہلے خلیفہ کا پارلیمنٹ کون سا ہے؟ بھائی ہندوستان کا پارلیمنٹ دلی میں ہے، اس کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں۔ امریکہ کا پارلیمنٹ وائٹ ہاؤس میں ہے، آپ اس کی اہمیت جان رہے، پوری دنیا جان رہی ہے کہ ایک لفظ جو وہاں سے نکلتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ دلی کے پارلیمنٹ میں ایک لفظ جب وہاں سے پاس کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ پوری دنیا میں پورے ہندوستان کے میڈیا والے ایک دم بالکل آنکھ لگائے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا فیصلہ وہاں سے آئے گا، کیا بولا گیا، اور پھر پوری قوم کو سنایا جاتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی اہمیت ہے۔ پارلیمنٹ ملک کے تقدیر کو بدلتا ہے، قوم کی تقدیر کو بدلتا ہے، ملک کی حفاظت کرتا ہے، ساری چیزوں کو لاتا ہے پارلیمنٹ، ہے کہ نہیں؟ یہ سارے خلیفہ جس کے میں نے نام لیے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور اس کے بعد بھی مجھے یہ بتا دو کہ ان کا پارلیمنٹ کون سا تھا؟ کیا ان کا پارلیمنٹ یہ مسجد نہیں تھا؟ کیا یہ ممبر نہیں تھا؟ کیا یہ ممبر رسول نہیں تھا؟ یہ ممبر رسول کو آج ہم نے صرف دینی حلقے سے جوڑ دیا ہے، ہم نے صرف ایک رسمی تقریر کرانے کے لیے ہم نے اس کو کر دیا ہے۔ ایک مولوی صاحب آئیں گے تقریر کر دیں گے اور ممبر رسول کا ہم نام لے لیں گے، کافی ہو جائے گا؟ نہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پارلیمنٹ بھی ہے مسلمانوں کا اولین پارلیمنٹ، یہ ممبر رسول۔ جس دن یہ اہمیت ہمارے دل میں آئے گی تب ہم پھر سوچیں گے کہ پارلیمنٹ ہم کو کس کے حوالے کرنا ہے، کس حافظ کے حوالے کرنا ہے، کس مولوی کے حوالے کرنا ہے۔ دل میں جس کو آئے گا اٹھا کے ہم پارلیمنٹ اللہ کے رسول کے پارلیمنٹ کی حکومت کو چلانے کے لیے ہم دے دیں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی اسی ناسمجھی نے، مسلمانوں کی اسی کمزور یادداشت نے مسلمانوں نے بھلا دیا، یہ تو یاد رکھا یہ ممبر رسول ہے، لیکن یہ بھلا دیا کہ یہ پارلیمنٹ رسول ہے۔ میرے بھائی نے اس کی اہمیت کو جانو، اور وہاں سے نکلنے والا ایک ایک جملہ بہت بھاری ہو، وہاں کا ایک ایک جملہ ایک فیصلہ ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جیسا کہ مولانا نے کہا سب سے قیمتی امام کو ہم وہاں رکھیں گے تو یہ چیزیں ہوگی۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، میں بتاؤں ایک مزے کی بات، اگر آپ لوگ سنجیدہ ہیں تو میں بول ہی دیتا ہوں، نہیں تو نہیں بتاؤں گا۔ بتا دوں؟ ٹھیک ہے بتا دیتا ہوں۔ جلسہ اسے کیے ہیں کبھی آپ لوگ یہاں؟ بہت مزے کی بات بتا رہا ہوں، کیے ہیں؟ بڑا جلسہ کیے ہیں کہ نہیں؟ کتنا خرچہ آیا ہوگا؟ 3 لاکھ سے اوپر ہے کہ نہیں؟ 1 لاکھ تو ایک ہی مولوی لے کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا مولوی 50,000، 2 لاکھ تو مولویوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور کچھ پھر ادھر ادھر پنڈال میں اور کھانا ہونا، مائک وائک لائٹ وائٹ، یہ سب میں جاتا ہے۔ مزے کی بات بتا رہا ہوں، آپ نے 3 لاکھ میں 2 لاکھ مولویوں کو، ہم جیسے مولویوں کو دے دیا آپ نے، ہے نا؟ بات کتنی کی میں نے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹہ، نہیں تو 15 منٹ 10 منٹ، کسی کو موقع ملا کسی کو نہیں بھی ملا، ہے کہ نہیں؟ اور کھانا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس دن اپنے گھر میں سب سے بہترین کھانا بنایا جاتا ہے، علماء کے لیے بھی، دوست احباب کے لیے بھی، ہے کہ نہیں؟ مٹھائی لا جاتی ہے، گھر سجایا جاتا ہے، ساری چیزیں۔ میرے بھائیوں 3 لاکھ آپ نے دیا ہے نا؟ 3 لاکھ کو کیوں؟ چونکہ ایک اچھے عالم آئیں گے اور اچھی بات بتائیں گے، ایک اچھے عالم آئیں گے اور اچھی بات بتائیں گے۔ اور غضب کی بات یہ ہے کہ اس جلسہ کے چکر میں مہمان تو تقریریں سن لیتے ہیں، یہ بستی کا نام کیا ہے؟ لہرا چوک والے جو میزبان ہے سن ہی نہیں پاتے ہیں۔ مہمانوں کو لانا، مہمانوں کو لے جانا، مہمانوں کو کھلانا، مہمانوں کو روانہ کرنا، یہ سب ہوتا ہے کہ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ اس چکر میں اگر امام حرم بھی آ جائے تو آپ کو سننے کا موقع نہیں ملے گا، نہیں تو تنویر صاحب ناراض ہو جائیں گے، آئے چائے بھی نہیں پلایا، شمیم صاحب، نور اسلام صاحب، شیخ الحدیث صاحب ناراض ہو جائیں گے، آئے چائے بھی نہیں پلائی۔ ہم لوگ اس چکر میں رہ جاتے ہیں اور لوگ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، پہلا نقصان ہے کہ نہیں؟ لیکن جس دن آپ کو یہ احساس ہو، تقریر تو سننی پائے، پہلا نقصان ہوا پیسہ بھی گیا، تقریر بھی نہیں سن پائے۔ دوسرا نقصان، جس دن ہم کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے منبر میں جو عالم اب تقریر کرے گا نا وہ ان تمام اسٹیج شو کرنے والوں سے زیادہ بڑا ہے۔ نہیں سمجھا میری بات آپ لوگوں نے؟
نہیں سمجھا. سمجھیے, تھوڑا سمجھیے. جس دن آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہمارے گاؤں کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے یہاں جو جمعہ پڑھانے والے ہیں یہ ان تمام مولویوں سے جو جلسوں میں بلائے جاتے ہیں اس سے بڑے ہیں, ان کا علم اچھا ہے, ان کا تجربہ اچھا ہے, ان کو حدیث میں, قرآن میں, فقہ میں, مسئلہ مسائل میں, خود اس کی زبان میں, بیان میں ان تمام عالموں سے وہ بہتر ہے, کم از کم اس کا ٹکر کا ہے. اگر اتنے اہم عالم کو آپ نے لا کے کھڑا کر دیا تو آپ کو لگے گا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ کتنا 20,000 ہم تنخواہ دے رہے ہیں, 20,000 بھی اگر دیں گے, حالانکہ 20,000 تو دیتا نہیں ہے مولویوں کو. میں 20,000 کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ بہت اچھا عالم لائیں گے تو کم از کم آپ کو اس لیول پر جانا پڑے گا, ہے کہ نہیں؟ ورنہ تو 5,000 6,000 میں تو مل جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ 6,000 میں مل جاتے ہیں, 10,000 میں بھی مل جاتے ہیں, 15. میں 20 کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اگر آپ 20,000 کر کے بھی دیے نا تو 12 مہینے کا کتنا ہو جاتا ہے بتائیے جی؟ 2,40,000. اور آپ نے جلسے میں کتنا خرچہ کیا تب بھی نہیں سن پائے آپ. آپ نے 3 لاکھ خرچہ کیا تب بھی تقریر نہیں سن پائے. عمل تو دور کی بات ہے, جب سن ہی نہیں پائے تو عمل کہاں سے ہوگا؟ اور یہاں 2,40,000 میں سال بھر میں جتنے جمعے ہیں ہر جمعہ بہترین تقریر سن رہے ہیں, رب کعبہ کی قسم. جس دن یہ احساس ہو جائے گا, جس دن یہ مزاج آپ کا بن جائے گا, انقلاب کو زمین سے اور آسمان سے ڈھونڈ کے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انقلاب یہی سے پیدا ہوگا میرے بھائی, یہی سے انقلاب پیدا ہوگا. اور ہمیشہ یاد رکھیے, انقلاب بھیڑوں سے نہیں آتا, انقلاب جلسوں سے نہیں آتا, انقلاب اجتماعات سے نہیں آتا. اگر اجتماعوں سے انقلاب آتا تو بلوا کا اجتماع پتہ نہیں کتنا بڑا انقلاب کھڑا کر دیتا. اگر ان بھیڑوں سے انقلاب آتا تو آپ کے یہاں جلسہ ہونے کے بعد جس میں آپ نے 3 لاکھ خرچ کیے ہیں, رب کعبہ کی قسم کم سے کم 30 آدمی اس لہرا کے شراب پینا چھوڑ دیتے. لیکن کتنے لوگوں نے چھوڑا؟ کسی نے نہیں چھوڑا, کسی نے نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اہمیت کو جانو. اگر آپ اہل حدیث ہو اپنی دکان کی اہمیت کو جانو. اگر آپ اس کو مسجد سمجھ رہے ہو تو جانو کہ یہ صرف ممبر رسول نہیں ہے بلکہ ایک پارلیمنٹ کی دوسری شکل ہے جہاں سے دین کو پھیلایا جاتا ہے, جہاں سے اسلام کے قوانین نافذ کیے جاتے ہیں. اور یہ کسی ایرے غیر نتھو خیرے کے حوالے یہ ممبر نہیں کیا جائے گا بلکہ کسی اچھے عالم کے حوالے کیا جائے گا. اور جب بات عالموں کی آئی تو آپ بولیے گا کہ تنویر صاحب نے ہم لوگوں کو بہت کچھ کہا, عالموں کو بالکل چھوڑ دیا. بالکل نہیں چھوڑا جائے گا عالموں کو بھی. یہ عالم بھی انسان ہیں, یہ عالم بھی انسان ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوں گی. لیکن یہاں پر میں آپ دونوں سے 2 الگ الگ بات کروں گا بالکل مختصر انداز میں. آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نور الاسلام صاحب یہ بھی انسان ہے, عالم ہے, انسان ہے. تنویر صاحب عالم ہے, انسان ہے. شیخ مزمل صاحب عالم ہے, انسان ہے. اور تمام علماء جتنے بھی یہاں پر ہمارے سب عزیز ہیں اور شیخ تو ہمارے محترم ہیں, جتنے بھی ہیں تو یہ عالم بھی ہیں. اور یہ میں آپ کو ایسے منہج جو اہل حدیث کا ایک طریقہ ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ سب کیا ہے؟ انسان ہے. اچھا ایک چیز بتائیے, علماء تو نبیوں کے وارث سے, یہ تو پتہ ہی آپ لوگوں کو, یہ ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز بتائیے, ہمارا مقام زیادہ ہے یا صحابہ کا مقام زیادہ تھا؟ صحابہ کا مقام زیادہ تھا. اب ایک چیز آپ یہ بتائیے, صحابہ سے غلطیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی ہیں؟ ہوئی تھی نا. صحابہ نے توبہ کی, غلطیاں ہوئی, اللہ کے رسول کے سامنے آ کے بیان کیا, اللہ کے رسول کے بعد بھی واقعات ہوئے. کیا ان کو صحابیت کے مقام سے نکال باہر کر دیا گیا؟ نہیں, اللہ نے ان کو معاف کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور دانشتہ کسی نے کچھ نہیں کیا تھا, انجانے میں غلطیاں ہوئی تھی. خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں ہوئی تھی کہ نہیں, چوری اللہ کے رسول کے دور میں ہوا, صحابہ کو تو بات کرو. چور کا ہاتھ کاٹا گیا, کب کاٹا گیا بولو؟ اللہ کے رسول کے دور میں کاٹا گیا کہ نہیں؟ زانی نے زنا کیا اور اس کو سنسار کیا گیا, کس کے دور میں؟ اللہ کے رسول کے دور میں. صحابہ تو بعد کا دور ہے. صحابہ کے دور میں بھی ہوا, غلطیاں ہوئی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نکال کر کے باہر کر دیا جائے گا. آج مسلمانوں میں نہ جانے کس پاگل پن کی وجہ سے یہ مزاج آیا ہے کہ اگر کسی عالم کے اندر کوئی غلطی ہوگی, میں جو علماء پر بھی آؤں گا, لیکن پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو رام دے درگاہ کر دیتے ہیں, پھر اس کی کوئی بھی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں. ارے بھائی, انسان توبہ کر لے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے.
ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا یہ مزاج بنا دیا گیا ہے، نہ جانے کس نے بنایا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو میرے بھائیو، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اور جن کی داڑیاں سفید ہو گئی وہ بھی، اور جو نوجوان ہیں وہ بھی، اللہ سے دعا کرو اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ وہ کتنی برائیاں ہیں جو آپ کی بیوی نہیں جانتی ہے لیکن تیرا رب جانتا ہے، وہ کتنی برائیاں ہیں جو آپ کا بیٹا نہیں جانتا ہے لیکن آپ کا رب جانتا ہے، وہ کتنی برائیاں ہیں جو آپ چھپا لینا چاہتے ہیں لیکن آپ کا رب جانتا ہے میرے بھائی۔ تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اگر کسی عالم کی میں برائی کو جانوں تو میں اس کو چھپا لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ لہ یوم القیامہ، جو کسی بندے کی کسی برائی کو چھپا لیتا ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ اس کی برائی کو چھپا لیتا ہے۔ یہ حدیث کس کے لیے ہیں؟ تو میرے بھائی اگر کسی عالم سے غلطی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ اس کو آپ نکال باہر کر دیں، نہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو کہیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے کہ ہم ان کو پہلے یہ سمجھیں کہ یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں، ہمارے آپ کی طرح انسان ہیں، ان کے سینے میں بھی دل ہے، دل دھڑکتا ہے، ان کا دل بھی، ان کے اندر بھی نفس ہے، نفس امارہ بھی ہو سکتا ہے، لوامہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے نفس بھی ان کے پاس ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ ہمارا پہلے یہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوئی غلطی ہو گئی تو اگر سزا کے لائق ہے تو سزا دے دو، معاف کرنے کے لائق ہے تو معاف کر دو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کے مقام سے نیچے کر دیا جائے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، علماء کو یہ سمجھنا چاہیے بہت ہی معافی کے ساتھ، جو ہمارے علماء یہاں بیٹھے ہیں اور جو سنیں گے بعد میں، ان سے بہت ہی عاجزانہ درخواست کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم علماء کو بھی سینہ کو، دل کو، دماغ کو، نظر کو تھوڑا بڑا کرنا ہوگا۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ ہم نبی کے وارث ہیں تو ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس وراثت کو نبھائیں۔ اذان ہو رہی ہے، مولوی صاحب ہاٹ کی طرف جا رہے ہیں، پبلک کہاں جائے گی؟ اذان ہو رہی ہے اور ہمارے حافظ جی ایسے نکل کے بھاگ رہے ہیں، لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، حافظ جی باہر جا رہے ہیں، کیا لوگ اس سے تاثر لیں گے؟ اتنا ہی نہیں، ایک عام آدمی بیٹھے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، مولوی صاحب تب بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، ہم عالم دین ہیں، چوراہے پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں نور الاسلام صاحب تو بہت خراب آدمی ہے، جلسہ کرا رہے ہیں، بہت خراب آدمی ہے وہ، ان کی تو یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، میرے یہاں آنے کی اوقات نہیں ہے اور وہاں جا کے ہم اس کی برائی کر رہے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہم علماء کے اندر ہے، ہم علماء کے اندر ایک چیز اور ہے، اچھا یہ تھوڑا آگے بڑھ رہا ہے، چلو اس کا کاٹتے ہیں، یہ خرابیاں ہم علماء کے اندر ہیں، جس سے ہم علماء کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم علماء کو سینہ کشادہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم علماء کو منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے جہاں دوسرے کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، پہلے اپنے بھائی کو لے کر کے اپنے بازو کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو، ہمارے اوپر یہ ضروری ہے جو عالم دین ہیں کہ اگر آپ نبی کے وارث ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو وہ لباس، وہ تقوی جو مطلوب ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، وہ ضرور ہونا چاہیے۔ ایک عالم کو لگے کہ آپ عالم ہیں، جو ایک عالم کو لگے کہ آپ اس کے قائد ہیں، اس کے رہبر ہیں، آپ کو مسائل بھی معلوم ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کو اگر کوئی گالی دے دے تو آپ کو اسی کی زبان میں پلٹ کر گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ویزا مرو باللغو مرو کراما، لوگ گالیاں دیتے رہے، آپ چلے جائیں نا، آپ چلے جائیں نا۔ ایک قصہ سناؤ، اگر زیادہ ٹائم نہیں ہوگا تو چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ آج ہم لوگ بہت ساری بات کر کے ہم لوگ گزر جاتے ہیں، عمل میں کتنے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ آخری بات کرتے، چونکہ نوٹس آ چکی ہے مولانا کی طرف سے، تو آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔